نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ معراج کی فضیلت اور اس کی برکت اور نعمت سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے سے بھی بہرہ یاب فرمایا اور اس کے فیوزات میں سے ہمیں حصہ عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں اسی موضوع پر ہی چند باتیں کہتا ہوں، وہ دوسرا موضوع ذہن کا نظم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ نے بات کر دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ سے مال غنیمت واپس آیا اور اس میں 2 چادریں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن کر اپنا قمیص سلوا لیا۔ حصے میں ایک چادر ہر ایک کو ملی تھی۔ آپ کا قد و قامت بڑا تھا۔ اگلے روز جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قمیض پہن کے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام کی مجلس تھی، تو ایک نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا امیر المومنین، ایک چادر سب کے حصے میں آئی، آپ کو بھی ایک چادر ملی، تو اس سے تو قمیض نہیں بن سکتا تھا اتنا بڑا جتنا آپ نے پہن رکھا ہے، آپ نے کیسے سلوا لیا؟ یہ سوال کیا، جواب طلبی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما سکتے تھے کہ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اگر میں نے بددیانتی کی ہے تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں گا، مگر نہیں، مطمئن کرنا، یہ جواب دہی مطمئن کرنے کے سینس میں ہوتی ہے۔ اللہ کو جواب دہی اللہ کی بارگاہ کی مطمئن کرنے کے سینس میں نہیں، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے، اس لیے بندہ اس کو جواب دہ ہے۔ ورکر اور پیروکار مالک نہیں ہوتے، وہ مشن کے خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جواب دہی مطمئن کرنے کے سینس میں ہوتی ہے، تاکہ انہیں مطمئن کیا جائے میں آپ کے اس حق کو مانتا ہوں اور میں آپ کی حق طلبی سے بہتر اللہ کے شکر سے وہ فریضہ خود انجام دیتا رہتا ہے۔ اس لیے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تو آپ کے بیٹے نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد گرامی کو دے دی۔ اس طرح انہوں نے 2 چادروں کو ملا کے قمیض سی دی۔ تو یہ لوگ وابستگان کو مطمئن کرنا، یہ جواب دہی کا ایک قسم ہوتی ہے جسے برقرار رہنا چاہیے۔ میری بات یا اس وقت پریشانی اور ناراضگی اس پر تو ہے ہی نہیں کہ کسی نے پوچھا کیوں، وہ تو 1000 بار پوچھا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوچھنے کا یہ وقت نہیں تھا۔ کوئی چیز آپ دیکھتے، انہوں نے بھی 2 چادروں کا بنا ہوا بڑا قمیض دیکھا، پہنا ہوا دیکھا، تو تب سوال کیا، تب پوچھا کہ کہاں سے بن گیا۔ اب اگر وہ قمیض پہننے سے پہلے ہی پوچھنے لگ جاتے کہ سنا ہے کہ آپ بڑا قمیض سلوا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے، ہماری تو ایک چادر سے ہمارے تو گھٹنوں تک بھی قمیض نہیں آئی، سنا ہے آپ کا ٹخنوں تک قمیض آ رہا ہے، اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ آپ 2 چادریں لے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا شور شرابہ ہوتا تو پتہ نہیں سیدنا فاروق اعظم ان کو کوڑے ہی مروا دیتے، کوڑے مروا دیتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، سنا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ افواہ ہے یہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سنی سنائی بات آگے کر دے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ حدیث پاک، جو سنی سنائی بات آگے کر دے اس کا جھوٹا اور کاذب ہونا اتنی بات کے سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے کوئی عمل دیکھا
اور ان کی سمجھ میں نہ آیا، پھر سوال کیا، آپ نے جواب بھی دیا، مطمئن کر دیا۔ یہی چیز میں نے ان کو سمجھائی کہ 24 کو ولیمہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی جمعہ آنا تھا یا قیامت تک جمعے ختم ہو جانے تھے؟ اس کے بعد بھی میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ طریقہ یہ تھا، عذرو شرع، عذرو قانون، عذرو اخلاق۔ ان کا حق ہے، مگر حق یہ تھا کہ 24 کو اگر کوئی چیز ممکن ہے 24 کی رات آپ کی ساری افواہیں خود دم توڑ دیتی، اور آپ کو خود شرمساری ہوتی اپنے 2-3 ہفتے کی اس پریشانی پر جو افواہوں پر یقین کر کے جس میں آپ مبتلا رہے، جھوٹی افواہوں پر، خود ہی آپ کو اطمینان ہو جاتا تو پوچھنے کی نوبت، اور یقیناً پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی نہ سمجھ میں آنے والی قابل اعتراض ہوتی تو آپ کا حق تھا اور حق ہے، آپ اس کے اگلے دن اگلی بار پوچھتے۔ بات فقط یہ ہے، جواب دہی اطمینان کے لیے ضروری ہے اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے امت کو یہی معیار عطا فرمایا، یہی طریقہ عطا فرمایا۔ اگر چھوٹے بڑوں سے جواب طلبی نہ کر سکیں اور صرف بڑا ہی کرے چھوٹے سے جواب طلبی، اور بڑے کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہو جائے، تو یہ تو پھر جنرل ضیاء الحق ہو گیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق یہی کہا کرتے تھے قوم کو کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، قوم کے سامنے نہیں، یعنی اللہ میری نیتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ میرے عمل کو جاننے والا ہے، میں کو غلط کروں گا تو اللہ کو جواب دے ہوں۔ اگر بڑا چھوٹوں کے سامنے جواب دے نہ رہے اور صرف اللہ کے سامنے جواب دے ہو جائے تو پھر دنیا میں تو موج ہی موج ہو گئی، تو پھر مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، وہاں قبر میں کس نے کیا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتا اور کیا نہیں بیتا۔ تو اس طرح نظام قائم نہیں ہوتا۔ جو دنیا کا نظام ہے اور باہمی حقوق کا نظام ہے، اس کا انحصار اسی پر ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اس کی غلطی پر اس کو سزا دیتا اور گرفت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے، جیسے میں نے تنبیہ کی ہے اس وقت ایک انتہائی غلط کام پر، جھوٹی افواہوں پر یقین کر کے فتنہ پھیلانے پر میں نے تنبیہ کی ہے، سختی سے تنبیہ کی ہے کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے، یہ شیطنت کا کام ہے کہ بے بنیاد افواہیں سن کر تو اس کو پھیلانا اور چلانا اور چیٹیں لکھنا اور باتیں کرنا بیٹھ کے دائیں بائیں۔ تنبیہ جیسے میں نے کی ہے تو اس طرح آپ کا، ورکروں کا، پیروکاروں کا، عقیدت مندوں کا، ان کا بھی حق ہے، اسی طرح حق ہے کہ ان کا بڑا، ان کا قائد، ان کا رہنما اگر اپنے کہے کے خلاف چلتا ہے اور اس کے قول اور عمل میں تضاد ہے، منافقت ہے، منافرت ہے اور نصیحت اور دین و شریعت کے خلاف عمل کیا ہے، تو اس کو بھی حق ہے ان کو کہ وہ بھی اس سے نہ صرف جواب طلبی کریں بلکہ گریبان تک بھی آج پہنچا سکتے ہیں اگر پہنچانا پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے، خلافت پر، تو آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس پہلے خطبے کے الفاظ یہ تھے: اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن خالفت فلا طاعت لی علیکم۔ فرمایا لوگو میری اطاعت کرو اس وقت تک، یعنی میری بات اور میرا کہا مانو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا رہوں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرتے رہو، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر لوں تو تم میرا حکم ماننا چھوڑ دینا، پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اطیعونی ما عدلت فیکم فإن خالفت فلا طاعت لی علیکم۔ میری اطاعت کرو کب تک؟ جب تک میں تمہارے اندر عدل کرتا رہوں، اور اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور عدل کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور راہ حق سے ہٹ جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا اس طرح اشارہ کر کے جیسے کوئی دھوبی کپڑے کو اس طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکالتا ہے یا کسی چیز کا بل نکال دیا جاتا ہے کسی الٹی بگڑی ہوئی چیز کا، ہم نچوڑ کر مروڑ کر آپ کا بل بگاڑ ختم کر دیں گے۔ تو جب تک
باہمی مواخذے کا طرفین کی طرف سے عمل جاری رہتا ہے، اسی وقت تک خیر برقرار رہتی ہے۔ بڑے چھوٹوں کا مواخذہ کرتے رہیں مگر طریقے میں، چھوٹے بڑوں کا مواخذہ کرتے رہیں آداب اور طریقے کے مطابق، جو سنت طریقہ ہے، افواہوں کے ساتھ نہیں حقیقتوں کے ساتھ کرتے رہیں تو اسی سے خیر برقرار رہتی ہے۔ کوئی شخص بڑا یا چھوٹا وہ فی نفس سے ہی خیر کا ضامن نہیں ہوتا۔ ہر ایک پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، ہر ایک شخص راہ حق سے بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، غلط کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اپنے کہے کی مخالفت کر سکتا ہے۔